سیاست میں کچھ لوگ چمچہ گیری میں کس حد تک چلے جاتے ہیں، خوشامد میں کس سطح پر پہنچ جاتے ہیں کہ خدا کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا شاہکار قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران خطاب میں خواجہ آصف نظر آئے۔ پہلے سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ محمد علی خان نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا۔ جس نے نواز شریف کا نام مٹانے کی کوشش کی، نواز شریف ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ لوگ ختم ہو جائیں گے جو نواز شریف کا نام مٹانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کا نام زندہ ہوگا، زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر محمد علی خان نے اس کے جواب میں کیا کہا، وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ بات ہوئی، خواجہ صاحب نے کہا کہ نام رہ جائے گا نواز شریف صاحب کا، پتہ نہیں کس کا اور کس کا، نام رہے گا صرف اللہ کا اور باقی رہے گا تو صرف پاکستان۔ چاپلوسی اور حاشیہ برداری میں خواجہ صاحب یہیں تک محدود نہیں رہے، بلکہ نواز شریف کو جیل تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ وہ کس حد تک چمچہ گیری کر سکتے ہیں، کس حد تک وہ حاشیہ برداری کر سکتے ہیں، کس حد تک وہ خوشامد کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں یہ بھی کہا۔ نواز شریف کا نام زندہ ہوگا، زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا۔ یہ تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے۔ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنا، جنہوں نے ہٹایا انہوں نے کہا ہم نے ختم کر دیا نواز شریف کو۔ نواز شریف بار بار آیا۔ اب دیکھیے چاپلوسی میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا قائد بار بار آیا، عوام کے ووٹوں سے آیا، کوئی اس کا راستہ نہ روک سکا، اور پھر آئے گا، شیر آئے گا، شیر آئے گا، شیر آئے گا۔ مشرف کو ظالم اور خود کو مظلوم قرار دیتے ہوئے خواجہ آصف کہتے ہیں، ہم نے مشرف کی بھی قید کاٹی تھی، جناب اسپیکر، ہم نے مشرف کی بھی قید کاٹی تھی۔ میرے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی تھی اٹکلے میں، مجھے جب میرے بچوں سے ملایا جاتا تھا تو مجھے ہتھکڑی لگی ہوتی تھی۔ کیونکہ میرا مفلر اتار کہ آج بھی خواجہ آصف اس ایوان میں کھڑا ہے اور مشرف کہاں پہ؟ سبق لیں اس سے۔ خواجہ صاحب نے درست کہا لیکن آدھا سچ کہا کہ مشرف آج کہاں ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتائیں کہ جس کو وہ شیر کہہ رہے ہیں، اپنا لیڈر کہہ رہے ہیں، وہ آج کہاں ہے اور کس وجہ سے ہے۔ جنہوں نے شاید اپنی جان نواز شریف کو دینی ہے اور نواز شریف نے ان کا حساب کتاب قبر میں جا کے دینا ہے۔ اسی طریقے سے زرداری کے چاہنے والے، اس کے حاشیہ بردار، اس کے خوش آمدی اور چاپلوسی، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن شہریار افریدی کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ اور سے سنیے، کیونکہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے۔ عمران خان پرائم منسٹر پاکستان نے میری روح نہیں قبض کرنی۔ میں نے جان عمران خان کو یا تحریک انصاف کو نہیں دینی، میں نے جان اس رب کو دینی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور میری یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو پولیٹیکل وکٹمائز کروں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ میرے بزرگوں کا وقت گزرا ہے، سب بہت، یہ جو پرانے مسلم لیگی سب میرے بزرگوں کو جانتے ہیں۔ صرف میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ جب جان اس رب کو دینی ہے تو سب سے پہلے چیز اللہ آپ سے خوف لے لیتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کمپرومائزز کریں۔ اور ہماری حکومت، پرائم منسٹر صاحب اور ہماری حکومت کا مقصد یہ نہیں کہ 5 سال آپ رکھ رکھاؤ رکھیں تاکہ ہم 5 سال حکومت پوری کریں۔ جتنا کچھ میرے رب نے پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ ہم سے لے نہیں سکتی۔ اور جتنا وقت لکھنے کے بعد ہم اگر ایکسپیکٹ کریں کوئی دنیا کی طاقت ہمیں دے نہیں سکتی، تو ہم یہ نہیں کریں گے